السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اچھا، آج کا جو درس ہے وہ ہے الدرس الثالث والعشرون، لیسن نمبر 23۔ لیسن نمبر 23 کو تھوڑا سا ہم پڑھنے سے پہلے ریویو کر لیتے ہیں لیسن نمبر 22 کا۔ اچھا، ہم نے لاسٹ لیسن میں پڑھا تھا الممنوع من الصرف، یعنی کہ غیر منصرف۔ تو اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ غیر منصرف کیا ہوتا ہے، کون سے ورڈز ہوتے ہیں غیر منصرف جو تنوین نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور ایڈیشن کر دے، پلس وہ کسرہ نہیں لیتے، مینس کہ وہ زیر نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ کیوں زیر نہیں لیتے؟ کیونکہ وہ غیر منصرف ہے۔ ان دونوں جو بھی ورڈ جو ہے وہ غیر منصرف ہوگا، نہ تو وہ تنوین لے گا اور نہ ہی وہ کسرہ لے گا۔ اب ہم نے یہ بھی پڑھا تھا غیر منصرف کون کون سے ہوتے ہیں۔ فیمیل ناؤن، سارے فیمیل ناؤن، ٹھیک ہے۔ میل ناؤن جن کے آخر میں الف نون اور گولتا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کچھ اوزان ہے کہ اس اوزان کے مطابق جو ورڈ آئے گا اس میں بھی کیا ہوگا، تنوین اور کسرہ نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے افعلوا، مفاعیلا، مفاعلا، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی اوزان ہیں، ان اوزان میں جتنے بھی ورڈ آتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ دوسرا ہم نے اور کیا پڑھا تھا، نان عربک ورڈز، نان عربک نیم جو ہوتے ہیں، ناؤن جو ہوتے ہیں، ان میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی تنوین اور کسرہ نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم یہی پڑھیں گے۔ اچھا، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کسرہ نہیں لیتے، تو تھوڑا سا آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہوگی کہ زیر، ہم نے تو حالانکہ زیر کا تو کچھ پڑھا ہی نہیں، اس میں تو ہم پیش ہی لگا رہے تھے یا زبر لگا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے حروف جر پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، حروف جارہ پڑھے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی جیسے من، الا، فی، لی، یہ جتنے بھی حرف ہیں یہ کیا ہے، حرف جر ہیں۔ یہ جب بھی کسی بھی ورڈ سے پہلے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آنے والے ورڈ جو ہوتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے، مینس کہ اس کے آخری حرف کے نیچے زیر لگ جاتی ہے۔ جیسے کہ ہے المسجد، المسجد، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آخر میں اس سے پہلے اگر حرف جر آ جائے، جیسے من المس، ٹھیک ہے، منل آ گیا، من آ گیا، تو من المسجدی پڑھیں گے۔ اب اس کو ہم من المسجد جدن نہیں پڑھیں گے یا مسجدن نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے مسجد نے اس سے پہلے والے حرف، اس سے پہلے اگر ہم نے حرف جر لگا دیا، اسی طرح سے سوق سے پہلے ہم نے، یعنی کہ جو بازار ہے جس کی میننگ، اس سے پہلے ہم نے الا لگا دیا تو الا السوقی، قی پڑھ لیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نیچے زیر لگ گیا، وہ مجرور ہو گیا۔ لیکن جب بھی غیر منصرف حروف سے پہلے کوئی بھی حرف جر آ جائے، جیسے من آ جائے، الا آ جائے، فی آ جائے، تو اس میں زیر نہیں لگتی ہے، اس کے آخری ورڈ کے نیچے زیر نہیں لگتی، بلکہ اس کے آخری ورڈ پر زبر لگتی ہے۔ جیسے ہم اس لیسن کو پڑھتے تو میں بتاتی ہوں ساتھ ساتھ آپ کو۔ المدرس، من انت یا اخی، من انت، یہ ٹھیک ہے، من انت نہیں ہے۔ من انت یا اخی، آپ کون ہیں اے میرے بھائی۔ احمد، انا طالب جدید، میں نیو اسٹوڈنٹ ہوں۔ المدرس، ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے۔ مسمکہ پڑھیں گے ہم اس کو، کیوں؟ کیونکہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کا نام وہ کیا ہے، میل ہے۔ احمد، اسمی احمد، میرا نام احمد ہے۔ اب دیکھیں اس نے یہ نہیں کہا اسمی احمدن، کیوں تنوین نہیں لگائی؟ کیونکہ یہ افعلوا کے اوزان پہ، وزن پر آ رہا ہے، تو کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ تنوین نہیں لیتے۔ المدرس، من این انت، آپ کہاں سے ہیں۔ احمد، انا من پاکستان، کیا کہا اس نے، انا من پاکستان، کیوں پاکستان پڑھا، پاکستانی کیوں نہیں پڑھا، من پاکستانی کیوں نہیں پڑھا، کیوں؟ کیونکہ پاکستان جو ہے وہ نان عربک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس نے زیر نہیں لی، اس کی جگہ زبر لے لیا۔ المدرس، عندی 7 دفاتر، میرے پاس 7 نوٹ بکس ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں 7 دفاتر، یہ ہے مضاف الیہ، ہم نے پڑھا ہے مضاف الیہ میں جو سیکنڈ ورڈ ہوتا ہے اس کے آخری والے حرف کے نیچے بھی زیر آتی ہے، وہ مجرور ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ مفاعلہ کے وزن پہ بھی جتنے بھی
ورڈ آئیں گے وہ بھی کیا ہے زیر اور تنوین نہیں لیتے، تو یہ زیر نہیں لے گا، تو زیر کی جگہ اس کے آخری ورڈ کے اوپر زبر لگا دیں گے، فتحہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو 7 دفاتر 7 نوٹ بکس۔ اچھا یہ جمع یہ دفترون کیا ہے واحد ہے، اور دفاتر اس کی جمع ہے، تو یہ جمع میں اس وزن پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو دفترون ہے یہ کیا ہے غیر منصرف نہیں، یہ منصرف ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جمع میں آنے کے بعد کیا ہو گیا غیر منصرف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے ہے لمن ہیا، یہ وہ کس کی ہے، یعنی کہ وہ نوٹ بک کس کی ہیں، نوٹ بکس۔ عباس نے کہا ہاتی مجھے دے دیجئے، ہاتی مینس مجھے دے دیجئے، یا استادو اے استاد۔ اچھا ہم نے ایک اور چیز یہ بھی پڑھی ہے کہ جب بھی کسی ورڈ سے پہلے یا آ جائے، یا کو ہم کہتے ہیں حرف ندا، جب بھی یہ ورڈ آئے گا تو اس کے بعد آنے والے ورڈ پر تنوین نہیں آئے گی، یا استادن نہیں پڑھیں گے، یا محمدن نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم کیا پڑھیں گے یا محمدو یا استادو، ٹھیک ہے۔ ہادہ لی یہ میری ہے، وہادہ لی محمدن یہ محمد کی ہے، وہادہ لی حامدن یہ حامد کی ہے، وہادہ لی ابراہیم اور یہ ابراہیم کی ہے۔ اچھا اب دیکھیں سب جگہ ہم کیا لگا رہے ہیں وہادہ لی محمدن، لی آ رہا ہے، تو لی جو ہوتا ہے وہ بھی حرف جر ہوتا ہے، اور حرف جر آنے کی وجہ سے محمدن کے آخر میں بھی کیا آ گیا کسرہ آ گئی، کسرتین آ گئی، 2 زیر آ گئی، ٹھیک ہے۔ وہادہ لی حامدن، اور حامد کے بھی بعد کیا آ گیا لی آ رہا ہے اس سے پہلے تو کیا ہو گیا اس کے آخری والے حرف کے نیچے کسرتین آ گئی۔ وہادہ لی ابراہیم، اور ابراہیم سے پہلے بھی لی آ رہا ہے، لیکن ابراہیم نے زیر نہیں لی، کیوں؟ کیونکہ یہ نان عربک ہے، یہ غیر منصرف ورڈ ہے، تو اس وجہ سے یہ زیر نہیں لیتے، تو زیر کی جگہ زبر لگا دی جائے گی۔ وہادہ لی عثمان، اور یہ عثمان کی ہے۔ اب دیکھیں عثمان نے بھی کسرہ نہیں لی، حالانکہ اس سے پہلے لی آ رہا ہے، حرف جر آ رہا ہے، کیوں نہیں لی؟ کیونکہ اس میل ناؤن میں آخر میں الف نون آ رہا ہے، اور یہ کیا ہے غیر منصرف ہے، اس لیے اس نے کسرہ نہیں لی۔ وہادہ لی یوسف، اور یہ یوسف کی ہے، یوسف نے بھی کیوں نہیں لی کسرہ؟ کیونکہ یہ نان عربک ورڈ ہے۔ وہادہ لی طلحہ، طلحہ اور یہ طلحہ کی ہے۔ اب دیکھیں طلحہ نے بھی کسرہ نہیں لی، حالانکہ اس سے پہلے لی آ رہا ہے، حرف جر آ رہا ہے، کیوں نہیں لی اس نے کسرہ؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ میل ناؤن کے آخر میں اگر گولتا آ جائے تو پھر وہ بھی تنوین اور کسرہ نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ آگے المدرس اہادہ کتابک یا محمد، کیا یہ آپ کی کتاب ہے اے محمد؟ محمد نے کیا کہا لا ہادہ کتاب حمزہ، یہ کتاب حمزہ کی ہے۔ اب دیکھیں کتاب حمزہ میں کیا ہو رہا ہے مضاف الیہ ہو رہا ہے، لیکن مضاف الیہ میں ہم نے پڑھا کہ دوسرا ورڈ جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، کسرہ کے ساتھ آتا ہے، لیکن اس نے بھی کسرہ نہیں لی، کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ غیر منصرف ہے اور اس کے آخر میں گول تا آ رہی ہے، میل ناؤن کے آخر میں گول تا آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے تنوین اور کسرہ نہیں لیتے۔ المدرس این علی یا اخوان، علی کہاں ہے اے بھائیوں؟ حامد ذہب الی الریاض، وہ ریاض گیا ہے، ریاض کی طرف گیا ہے۔ المدرس و این یعقوب، اور یعقوب کہاں ہے؟ اب دیکھیں پہلے جب مدرس نے علی کا پوچھا تو انہوں نے کہا این علی، ٹھیک ہے تنوین لگائی، لیکن جب انہوں نے یعقوب کا پوچھا تو انہوں نے کیا کہا و این یعقوب، تنوین نہیں لگائی، کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور یہ نان عربک ورڈ ہے، اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ حامد ذہب الی مکہ، یہ مکہ کی طرف گیا ہے، اچھا یعقوب مکہ کی طرف گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی مکہ سے پہلے الی آ رہا ہے، حرف جر آ رہا ہے، لیکن مکہ نے بھی کیا ہے نہیں لیا ہے کسرہ کو، مجرور نہیں ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ غیر منصرف میں پڑھ چکے ہیں ورڈ۔ المدرس این اسحاق، اسحاق نے بھی دیکھیں تنوین نہیں لی، کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، نان عربک ورڈ ہے۔ محمد خرجہ، وہ نکل گیا۔ المدرس متى خرج، وہ کب نکلا؟ محمد خرج قبل 5 دقائق، وہ نکلا ہے کب؟ 5 منٹ پہلے، 5 دقائق یعنی 5 منٹ، ٹھیک ہے۔ دقائق، ٹھیک ہے، دقیقہ ہم پڑھ چکے پچھلے لیسن میں، یہ دقائق جمع ہے اور یہ مفاعلہ کے وزن پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہ بھی کیا ہے غیر منصرف ہے اور اس نے بھی کسرہ نہیں لی۔
یہاں پہ مضاف الیہ بن رہا ہے لیکن اس نے کسرہ نہیں لی، کیوں؟ کیونکہ غیر منصرف ہے۔ تمرین کی طرف آتے ہیں۔ تمرین فرسٹ تمرین ہے محمد من محمد۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں پہلے محمد لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جب اس محمد سے پہلے حرف جر آ گیا تو وہ کیا ہو گیا؟ من محمدن، وہ کیا ہو گیا؟ مجرور ہو گیا، اس نے کسرہ لے لی یعنی زیر لے لی، دو زیر لے لی، ٹھیک ہے۔ پھر الی محمدin، پھر حرف جر آیا تو پھر اس نے دو زیر لے لی، پھر لی محمدin، دو زیر لے لی، لی آنے کی وجہ سے، حرف جر آنے کی وجہ سے۔ کتاب محمدin مضاف الیہ بنا تو پھر کیا ہو گیا؟ اس نے دوبارہ سے کسرہ لے لی، کیونکہ ہم نے یہ رول پڑھ لیا ہے کہ حرف جر کے بعد کوئی بھی ورڈ آتا ہے تو وہ مجرور ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ کسرہ لے لیتا ہے۔ اور مضاف الیہ میں بھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مضاف الیہ میں جب جو دوسرا ورڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ پھر آگے ہے زینب، فیمیل ناؤن، من زینبہ۔ اب ہم نے پڑھا ہے کہ فیمیل ناؤن جو ہوتے ہیں وہ تنوین اور کسرہ نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے بھی دیکھیں حرف جر جب زینب سے پہلے لگا تو اس نے کسرہ نہیں لی، وہ مجرور نہیں ہوا، اور اس کی جگہ اس نے کیا کر دیا؟ زبر لے لیا۔ پھر الی زینبہ، لی زینبہ، کتاب زینبہ، ٹھیک ہے۔ اگلی تمرین ہے اقرا واکتب۔ اس میں سے میں کچھ پڑھ کے بتاتی ہوں جملے اور تھوڑا سا سمجھا بھی دیتی ہوں، اس میں اعراب نہیں لگے ہوئے ہیں، آپ نے اس کو اعراب بھی لگانے ہیں، اور زبر زیر پیش جو بھی ہیں وہ سب آپ نے خود لگانے ہیں، اور دوسرا آپ نے اس کو لکھنا ہے باقاعدہ زبر زیر پیش اعراب کے ساتھ، اور پھر اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ نے لکھنی ہے۔ پہلا ہے ھذا الکتاب لمحمد وذلک لزینب، یہ کتاب محمد کی ہے اور وہ زینب کی ہے۔ اب دیکھیں لی زینبہ ہم نے اس کو پڑھا، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے والے یہ غیر منصرف ہے، دوسرا حرف جر آ رہا ہے، اس سے پہلے زینب سے پہلے لی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ مجرور نہیں ہوا، اور اس نے کیا کر دیا؟ زبر لے لی۔ ذهب خالد الی احمد، الی احمدہ، صحیح۔ تو اس سے پہلے بھی الی احمدہ ہم نے اس کو کیوں پڑھا؟ کیونکہ الی آ رہا ہے، حرف جر آ رہا ہے، اور یہ مجرور نہیں ہوگا، زیر نہیں لے گا، اور زیر کی جگہ وہ کیا لے لے گا؟ زبر لے لے گا۔ اچھا خالد گیا احمد کی طرف، ٹھیک ہے۔ ذهب ابی الی مکہ وذهب عمی الی جدہ، ٹھیک ہے، اس کو ہم جدہ پڑھیں گے کیونکہ یہ بھی غیر منصرف ہے۔ اخت مروان مریضہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو مروان کی جو بہن ہے وہ کیا ہے؟ مریض ہے۔ اسی طرح سے آپ نے باقی سارے بھی اس کو کمپلیٹ کرنے ہیں، سارے اقرا واکتب اس کو پڑھنے ہیں، لکھنا ہے اعراب کے ساتھ، دوسرا اس کی ٹرانسلیشن بھی کرنی ہے۔ باقی یہ بھی ہم الحمدللہ کر چکے ہیں، یہ تمرین آپ کو دی ہوئی ہے، تھرڈ تمرین آمنہ من آمنہ، اب اس میں بھی آپ نے خود اعراب لگانے، یہ میں سمجھا چکی ہوں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے، یہ سارے آپ نے کرنے ہیں۔ لاسٹ تمرین میں آپ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ورڈز دیے گئے ہیں، مسجد، فندق، مندیل، مفتاح، یہ سارے آپ کو دیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے عدد اور معدود کا جو رول ہے وہ پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ نے عدد اور معدود میں چینج کرنا ہے، 3 سے لے کر 10 تک، ٹھیک ہے۔ یہیں تک رکھتے ہیں، کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی یہاں بک کمپلیٹ ہو جاتی ہے، یہ آپ لوگوں کی بک کا لاسٹ لیسن تھا، ریویژن کرتے جائیں، ٹھیک ہے، اور کوئز کی بھی تیاریاں کرتے جائیں، جتنے بھی لیسن رہ چکے ہیں انشاءاللہ اس کے بھی جلد از جلد کوئز آپ لوگوں کو سینڈ کر دیے جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔